فیضان قادری چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ لائک، شیئر، کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیں۔ میرے تمامی سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں نے گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے نماز کے شرائط مختصر انداز میں یعنی شارٹ کٹ میں بیان کیا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ حضرات سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اور آپ کے پاس نیوز سننے کا ٹائم ہے، دوسری غلط چیزیں سننے کا ٹائم ہے، لیکن نماز کے سلسلے میں مسائل کے سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ بہت ہی افسوس کی بات ہے، اور میں آپ حضرات سے عرض کر دوں کہ یہ جو میں مسائل بیان کر رہا ہوں یہ بہت ہی ضروری مسئلے ہیں۔ ان مسئلوں کا جاننا ہر مسلمان کے لیے خوب ضروری ہے، بہت ہی ضروری ہے۔ چاہے وہ خود عالم بنے اس طرح سے جانے، چاہے وہ کسی عالم سے پوچھ کر کے جانے، یا چاہے وہ کتاب پڑھ کر کے جانے، لیکن جاننا ضروری ہے۔ تو میرے دوستو، آپ حضرات یہ مسائل کی ویڈیو اور مسائل کی چیزیں سنی علماء کرام جو مسلک اعلیٰ حضرت کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کی باتوں کو سنیں اور ان سے مسائل لیں اور اس کو اخذ کریں۔ ادھر ادھر سے جو بھی مسئلہ بیان کر دیں اس کو نہ لے لیا جائے، کیونکہ بہت سارے حضرات دوسرے فرقے کے بھی ایسے ہیں کچھ کہ جو پتہ نہیں کچھ مسئلہ اصل یہ ہوتا ہے اور کچھ اور بیان کر دیتے ہیں، ہے نا۔ تو آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط ہے نماز کی طہارت۔ طہارت کا معنی ہوتا ہے پاکیزگی، پاکی، ہے نا، اور ہندی گجراتی میں کہا جاتا ہے پوترتا۔ اب پھر کہتے ہیں کہ طہارت کس طرح کی ہونی چاہیے؟ سوال یہ ہے نمازی کے لیے کون سی پاکیزگی شرط ہے؟ تو کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور نمازی کی جگہ کا پاک ہونا، نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔ اب بدن کا پاک ہونا تو یاد رہے میرے دوستو کہ سب سے پہلے بنیادی طور پر یعنی اصل میں ناپاکی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے نجاست حقیقیہ اور دوسری ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ جیسے مثال کے طور پر پیشاب، پاخانہ، ان کو نجاست حقیقیہ کیوں کہتے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حقیقت میں نجاست ہے، اصل میں وہ نجاست ہے، خود بذات خود نجاست ہے۔ اور دوسری چیز ہے، دوسری قسم ہے اس کی نجاست حکمیہ۔ اب سوال یہ ہے کہ نجاست حکمیہ کیا ہے؟ تو یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی شخص کو نہانے کی حاجت ہوئی، سونے کی حالت میں ناپاک ہو گیا۔ اب جہاں سے نجاست نکلی ہے بدن اور کپڑے کا اتنا ہی حصہ تو ناپاک ہے ظاہر میں،
ظاہر میں اتنا حصہ ناپاک ہے، لیکن شریعت حکم لگاتی ہے کہ اب اس کا پورا بدن نہانے کے طور پر ناپاک ہے، کہ جب تک نہا نہیں لے گا تب تک نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، تو نماز کے حق میں وہ ناپاک کہا جائے گا۔ یعنی جب تک نہائے نہیں تب تک جو ہے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی کسی شخص کو نہانے کی ضرورت ہے، سونے میں جو ہے احتلام وغیرہ ہو گیا، تو اب آپ اس سے کچھ اس کے ہاتھ کو اس کے پیر کو چھو بھی نہیں سکتے ہیں، یا کوئی چیز وہ چھو کر کے آپ کو دیں تو اس کو لے نہیں سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بلکہ اس کا ہاتھ پیر جہاں پر نجاست نہیں لگی ہے ظاہری اعتبار سے، تو وہ حصہ دوسرے کاموں کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے، دنیاوی چیزوں کے لیے وہ حصہ پاک ہے، لیکن نماز کے حکم کے لیے وہ ناپاک ہے، کہ جب تک پورا نہیں نہا لے گا تب تک جو ہے اس کے لیے اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہوئی نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ اب نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ اس کا پورا بیان تفصیل سے یعنی ڈیٹیل سے میں پیچھے میرا گزرا ہے، پورا بیان ڈیٹیل سے گزر چکا ہے۔ اب دوسری ہے نجاست حکمیہ۔ نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہیں، حد سے اکبر اور حد سے اصغر۔ حد سے اکبر کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیزیں جن سے نہانا ضروری ہوتا ہے، نہانا اس پر واجب ہو جاتا ہے، بدن سے کوئی ایسی چیز نکلے جس سے اس کا نہانا واجب ہو جائے اس شخص کے لیے، تو وہ ہوگا حد سے اکبر۔ اور حد سے اصغر نواقض وضو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے، جیسے ہوا خارج ہو جانا، اس طرح سے پیشاب کرنا، تو یہ سب چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وضو توڑنے والی چیزوں میں سے کوئی چیز پائی جائے تو وہ وضو توڑنے والی چیزیں کیا ہے؟ حد سے اصغر ہے۔ تو اب خلاصہ کلام، یعنی یہ ساری بات میں نے بیان کی، اس سے ایک بات یہ واضح ہو جاتی ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ سے پاک ہو، یعنی نماز پڑھنے والے کا بدن نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ جو بقدر مانع ہو، جس سے نماز نہیں ہو سکتی اتنی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ حد سے اصغر اور حد سے اکبر، یہ ساری چیزوں سے پاک ہونا ضروری ہے، اور یہی نماز کی پہلی شرط میں سے ایک حصہ ہے۔ پہلی شرط ابھی مکمل نہیں ہوئی، ابھی بدن ہی کی بات چل رہی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کا کپڑا بھی پاک ہو۔ تو کپڑے میں تو ظاہر سی بات ہے نجاست جو لگے گی، تو کپڑے میں جو بھی نجاست جہاں لگے گی وہ نجاست حقیقیہ ہی رہے گی، ہے نا۔ کوئی شخص جو ہے سوتا ہے اور سوتے میں اس کو احتلام وغیرہ ہوا، تو ایسی صورت میں وہ اٹھے گا تو کپڑے میں جتنے حصے پر ناپاکی لگی ہے اتنا حصہ جو ہے صحیح سے نچوڑ لے، 3 مرتبہ دھو کر کے 3 بار نچوڑ لے، تو ایسی صورت میں وہ کپڑا پورا پاک ہو گیا۔ اب بہت سے حضرات جو ہے، جیسے اوپر ہم بنیان پہنتے ہیں، گجراتی میں کہتے ہیں گنجی، تو بنیان جو پہنتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر بنیان کے کسی حصے میں وہ ناپاکی لگی نہیں ہے تو وہ اسی بنیان کو پھر پہن سکتا ہے نہانے کے بعد، کیونکہ یہ کپڑا اس کے لیے ناپاک نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو نہانے کی ضرورت تھی تو اب اوپر کا بھی بدن کا جو حصہ ہے
اس میں بھی جو کپڑا پہنا ہے تو کپڑا بھی ناپاک ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ تو کپڑے پر جو نجاست لگے گی وہ نجاست حقیقیہ ہی ہوگی، یعنی جو حقیقت میں نجاست ہے منی مزی وغیرہ وہی کپڑے پر لگے گی، پیشاب پاخانہ وغیرہ تو بس اتنا حصہ صرف دھو لے۔ تو یہ ہوئی کپڑے کے سلسلے میں بات۔ پھر جو ہے نمازی کی جگہ کا بھی پاک ہونا ضروری ہے، تو وہاں پر بھی نجاست یہی دو طرح کی لگ سکتی ہیں، حقیقیہ ہی میں سے غلیظہ اور خفیفہ، ہے نا۔ تو یہ میں نے آپ کو مختصر میں اور شارٹ کٹ میں بیان کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ العزیز کل جو ہے نماز کی شرط کے بارے میں آگے بیان کیا جائے گا۔ میں یہیں پر اپنا بیان ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی رمضان المبارک میں کی گئی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ نماز تراویح جو بھی ہم نے اکیلے پڑھی اور جماعت سے پڑھی، ساری نمازوں کو ساری تراویحوں کو قبول فرمائے، اور جو ہے مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔